ایک ایسا شخص جس کے ہوتے ہوئے پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد یہ خطہ پھر کبھی چین کی نیند نہ سو پایا۔ ایک ایسا شخص جو سر عام یہ کہتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اور وہ بھی اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ کفار کی نیندیں اڑانے کے لیے۔ لیکن ایک عورت کی فریاد نے اس شعر کو رلا دیا، اور پھر اسرائیل کے ساتھ وہ ہوا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک عورت کی فریاد پر اسرائیلی دارالحکومت پر 40 میزائل داغنے والا یہ مرد مجاہد ہمیشہ یہودیوں کی سازشوں کو ان کے منہ پر ہی دے مارتا۔ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے اس بہادر شیر کو کیسے عالمی سازشوں کا نشانہ بنایا گیا، انہیں پھانسی کیوں اور کیسے دی گئی، یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ دوستو، جرأت اور بہادری سے بھرپور یہ کہانی ہے 28 اپریل 1937 میں پیدا ہونے والے صدام حسین کی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے صدام حسین کا بچپن بہت تنگ اور سخت رہا۔ حالات کی تنگی نے صدام کو محض 12 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ صدام نے اپنا گھر چھوڑا اور اپنے ماموں یعنی خیراللہ کے پاس آ کر رہنا شروع کر دیا۔ خیراللہ اس وقت ایرانی فوج کے ایک آفیسر تھے جو کہ کنگ فیصل I کے سخت خلاف تھے۔ اس مخالفت کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا۔ صدام حسین اپنے ماموں کے زیر سایہ بڑے ہوئے اور انہی کی طرح ان مخالف مظاہروں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے صدام حسین کو ایک مرتبہ کم عمری میں 6 ماہ کی سزا بھی کاٹنی پڑی۔ جب صدام حسین 18 سال کے ہوئے تو انہوں نے بعض پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بالآخر سال 1958 کی موجودہ حکومت کے خلاف انقلاب آیا اور یوں کنگ فیصل اول کی بادشاہیت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اب آگے آنے والی حکومت اس سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوئی۔ نیا حکمران عبدالکریم قاسم ڈکٹیٹر سوچ رکھنے والا ایک ظالم حکمران ثابت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کنگ عبدالکریم قاسم کے ایک دوست کو شہر کے اندر قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام صدام حسین کے سر ڈالا گیا۔ صدام کو گرفتار کر لیا گیا مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رہا بھی کر دیا گیا۔ اب صدام حسین کو اپنی پارٹی کی طرف سے کنگ عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ 7 اکتوبر 1959 کو تمام تر منصوبہ بندی کے بعد صدام حسین کے ساتھیوں سمیت عبدالکریم پر حملہ کر دیا گیا۔ حملے میں عبدالکریم کو 2 گولیاں بھی لگیں مگر وہ زندہ بچ گیا۔ اب ہر جانب صدام حسین کو ڈھونڈا جانے لگا، لہٰذا انہیں کسی نہ کسی طرح شام میں موجود اپنی پارٹی کے ہیڈ آفس بلا لیا گیا۔ اب صدام تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے یہاں سے مصر چلے گئے اور اپنی وکالت کی ڈگری مکمل کی۔ دوستو، فروری 1963 میں جنرل عبدالرحمن عارف نے عبدالکریم قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا۔ قاسم کے قتل کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے، لیکن وہاں اسے اور باقی کارکنان کو حکومت مخالف ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی قید کے دوران انہیں اپنی پارٹی نیشنل عرب شپ کا کارکن منتخب کر لیا گیا۔ سال 1966 میں رہا ہونے کے بعد وہ اپنی پارٹی کی مرکزی قیادت میں شامل ہو گئے اور اسی سال صدام نے ساتھیوں سمیت مل کر حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اپنی پارٹی کے سربراہ احمد حسن البکر کی صدارت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ان سب میں صدام کا کردار بہت واضح تھا۔ ملک ترقی کی طرف بڑھنے لگا اور ہر طرف خوشحالی نظر آنے لگی۔ سال 1970 کے بعد احمد حسن البکر حادثات اور خرابی صحت کی وجہ سے سیاست سے دور ہو گئے۔ انہوں نے 16 جولائی 1979 کو استعفیٰ دے دیا اور اپنی جگہ صدام حسین کو اس منصب کے لیے نامزد کر دیا، اور یوں صدام حسین عراق کے صدر منتخب ہو گئے۔ اقتدار میں آتے ہی صدام نے ملک کی ترقی پر زور و شور سے کام شروع کر دیا۔ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنے لگا، اور پھر پچھلے حکمرانوں کی طرح صدام کے خلاف بھی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار نے بڑی چالاکی سے سنی شیعہ مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور ساتھ ہی امریکہ نے عراق اور دیگر عربوں کو اسلحے کی بھاری مقدار بیچنا شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے دوسری طرف ایران کو بھی چوری چھپے اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ یوں امریکہ نے ان مسلم ممالک کی نہ صرف دولت کو نچوڑ لیا بلکہ انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بھی کر دیا۔ یوں عراق ایران جنگ ہو گئی جو کہ 8 سال تک جاری رہی۔ ان 8 سالوں میں اربوں ڈالرز اور لاکھوں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق کم از کم 16 سے 17 لاکھ قیمتی جانیں اس فساد کی نظر ہو گئیں، مگر امریکہ کی نیت اب بھی سیر نہ ہوئی۔ اب امریکہ نے اپنی نظریں جمائیں عراق کے سب سے قیمتی خزانے یعنی اس کے تیل پر۔
لیکن صدام کے ہوتے ہوئے امریکہ کے لیے اپنا یہ خواب پورا کر پانا ناممکن تھا۔ صدام تمام آئل کمپنیز کو نیشنلائز کر چکا تھا اور اب کوئی بھی غیر ملکی کمپنی عراق کے تیل کو نہیں نکال سکتی تھی۔ یعنی صدام حسین امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اپنے سرمایے سے دور رہنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ اپنے اقتدار کے دوران صدام حسین نے اپنے خون سے قرآن پاک بھی تحریر کروایا، جو آج بھی عراق کی ایک مسجد میں موجود ہے۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پورا کفار صدام کے نام سے بھی ڈرتا ہے۔ صدام کی دلیری اور کفار سے نمٹنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس کے دوران ایک روتی ہوئی عورت سامنے آئی اور اس نے سخت الفاظ میں صدام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہاں اسرائیلی فوجی میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر چکے ہیں اور ایسا وہ ہر دوسرے دن مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ہماری آہوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس عورت کی باتیں سن کر صدام حسین وہیں رونے لگا۔ فوری اعلان کیا کہ اب اسرائیل کا کوئی فوجی کل صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ صدام نے فوری طور پر فوجی قیادت کی ایک میٹنگ طلب کی اور اسرائیل پر فوری حملے کا حکم جاری کر دیا۔ اس مرد مجاہد کے حکم پر اسرائیلی دارالحکومت پر 40 میزائل یوں داغے گئے کہ یہودیوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ صدام نے اس وقت یہودیوں کو وہ سبق سکھایا ہے جو وہ مرتے دم تک یاد رکھیں گے۔ صدام کسی بھی غیر ملکی طاقت کے دباؤ کے بغیر اپنے فیصلے خود لینے اور اپنی مرضی کرنے کا عادی تھا۔ اس حملے کے بعد کسی ملک میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس حملے کے بارے میں صدام سے کوئی سوال پوچھ سکے۔ یہودی آج بھی صدام کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور اس کے نام سے ہی کانپتے ہیں۔ اب امریکہ، اسرائیل اور دیگر قوتیں یہ بات جان چکی تھیں کہ صدام یا صدام کے ہوتے ہوئے عراق کی طرف نظر اٹھانا اپنی موت کو دعوت دینا ہوگا، لہٰذا انہوں نے صدام کو راستے سے ہٹانے کے لیے سر جوڑ لیے اور بالآخر عربوں کو بہکانے کے بعد انہوں نے صدام کو اپنی گھناؤنی سازشوں کا حصہ بنا دیا۔ یوں تو عراق کا مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی فوجی طاقت ہونے کی وجہ سے اس وقت عراق کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا آسان نہ تھا، مگر کویت پر حملے اور بعد میں عالمی طاقتوں سے محاذ آرائی نے صدام کو تنہا کر دیا اور یہ سب کفار کی سازشوں کا ہی نتیجہ تھا۔ اور بالآخر سال 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر کے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ صدام حسین کو گرفتار کر کے اس پر 148 افراد کے قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا۔ صدام حسین کا خوف اس قدر تھا کہ اسے آزاد ٹرائل کا حق بھی نہ دیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن یہ شیر ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈرا، کیونکہ وہ ایک انتہائی بے خوف انسان تھا جسے موت بھی نہ ڈرا سکی۔ اس حکم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آواز تو اٹھائی گئی، مگر امریکہ نے ان آوازوں کو دبا دیا۔ دوستو، صدام حسین کا عمل اپنے ملک عوام کی سالمیت کے لیے تھا۔ سزا پر عمل درآمد ہونے سے پہلے صدام نے اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکایا، قریبی لوگوں کو خطوط لکھے اور مسکراتے ہوئے خود تختہ کی جانب بڑھے۔ عینی شاہدین کے مطابق صدام کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ وہ اپنے آخری وقت میں بھی کفار کے خلاف نعرہ حق بلند کرتے رہے۔ صبح اذان فجر کے وقت صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور وہ مرد مجاہد اپنی آخری منزل کی جانب بڑھ گیا۔ صدام تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، لیکن وہ وقت اور آج کا وقت ہے کہ عراق اپنی بدبختی سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکا، نہ ہی عراق اور نہ یہ پورا مسلم خطہ پھر کبھی چین کی نیند سو سکا۔ تو دوستو، یہ تھی صدام حسین کے متعلق تمام تر تفصیلات۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔